بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ایک مرتبہ پھر ایوری ون السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کا آخری سیشن، کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا، آئی تھنک آپ سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، لیکن ان سب کی زبانیں عربی نہیں تھیں، بلکہ قرآن اکثر لوگوں کی جو بات بتا رہا ہے ان کی اکثریت کی زبان عربی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ان کی باتوں کا ترجمہ کر رہا ہے۔ فرعون عربی میں نہیں کہہ رہا تھا، اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، قرآن نے اس کا ترجمہ کیا۔ زکریہ علیہ السلام اپنی زبان میں، عبرانی زبان میں کہہ رہے تھے، قرآن نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ترجمے کرنے میں اور انسان کے ترجمے کرنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، میں بھی ابھی آیات کا ترجمہ اردو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں یہ لیکچرز میں انگلش میں کر چکا ہوں، اب میں اردو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ترجمے کا پروسیس ہے۔ ترجمے میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں ہمیشہ۔ جب بھی آپ ترجمہ کرو نا، تو جو اصل بات ہوتی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ذوق، کچھ نہ کچھ چیز رہ جاتی ہے۔ خاص کر اگر کوئی کسی شاعری کا ترجمہ کر رہا ہو، تو شاعری کا اپنا ایک مزہ ہے اس کی اصل زبان میں، اور اس کا اگر آپ ترجمہ کر دو تو وہ بات نہیں رہتی۔ اسی طرح محاورے کا معاملہ ہے، محاورہ کسی زبان میں کوئی ہو اور اس کا آپ ترجمہ کسی اور زبان میں کرو تو اس میں وہ بات، وہ زور، وہ ذوق نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ترجمہ کرنے میں ایک دو باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام زبان سکھائی، یعنی آدم سے لے کر اب تک جو بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں ان کا مالک، ان زبانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ان ایک زبان سے دوسری زبان میں جو ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انسان ہے جو نہ اس زبان کا پورا مالک ہے نہ اس زبان کا۔ لیکن میرا رب جب ترجمہ کر رہا ہے فرعون کی زبان کا، زکریا کی زبان کا، ابراہیم کی زبان کا، تو اس کے ترجمے میں کسی خلل کا امکان نہیں ہے۔ پہلی بات، ایمانی بات ہے یہ۔ دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ترجمے میں جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں، الفاظ کا۔ جب اللہ تعالیٰ ترجمہ کرتے ہیں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ الفاظ، صورتحال، جذبات، ان سب کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ میرے نزدیک تو اتنا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے فرعون نے جو بات 20 منٹ میں کی ہو، اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ ایک جملے میں کر دیں، اور اس نے جو ساری باتیں کی تھیں ان میں سے کوئی بھی بات مس نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے ترجمے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان زبانوں پر پوری حاکمیت ہے۔ میں عبور کا لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا کہ زبان پر عبور تو وہ انسان کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو زبان کے اوپر حاکمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ساری معلومات جو انسان کیپچر نہیں کر سکتا تھا وہ بھی کیپچر ہو جاتی ہیں اس کے اندر، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ترجمے کرنے کا طریقہ کار۔ اچھا، اب اسی سیکشن میں کچھ اور مختصر سی مثالیں ہیں جو پھر ان کا مقصد میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ اب یہ چیزیں نوٹ کرنا شروع کر دو جب آپ قرآن پڑھو تو یہاں پر دیکھیں، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بیج ہے اس کو پھاڑ کر کھولنے والا، اور پودے کو پھاڑ کر کھولنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ وہ مخرج المیت من الحی، اور وہ مردے کو نکالنے والا ہے زندہ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عربی کے دو لفظ استعمال ہوئے، یخرج اور مخرج۔ یخرج اور مخرج، یخرج فعل ہے، مخرج اسم ہے۔ فعل اور اسم کا فرق اب تو آپ کو پکا یاد ہو گیا۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں، فعل میں حرکت ہوتی ہے اور اسم میں حرکت نہیں ہوتی، اسم اسٹیشنری ہوتا ہے۔ فعل کیونکہ ایک عمل ہے، اس میں حرکت ہوتی ہے۔ زندہ میں حرکت ہوتی ہے یا مردہ میں حرکت ہوتی ہے؟ زندہ میں۔ زندہ کے ساتھ فعل کا لفظ استعمال ہے، یخرج الحی۔ میت میں حرکت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس کے ساتھ استعمال کیا مخرج المیت، مخرج المیت من الحی۔ اسم کا استعمال میت کے ساتھ، حرکت والے لفظ فعل کا استعمال زندہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ان تدعوہم الی الہدی لا یتبعوکم، تبصرہ کر رہے ہیں کہ اگر تم ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو وہ تمہارا اتباع نہیں کریں گے۔ سواء علیکم، تمہارے لیے ایک ہی بات ہے سب کے لیے، ادعوتموہم، یا تو ان کو تم دعوت دو، ام انتم صامتون،
یہ ٹائپو ہے، صامتون، یا تو تم خاموش رہو، دعوت دو یا خاموش رہو. لیکن دعوت کے لیے فعل کا لفظ استعمال کیا، خاموشی کے لیے اسم کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ خاموشی میں حرکت نہیں ہوتی اور دعوت میں حرکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ادعوتموہم ام انتم صامتون. یہ ذرا باریک آیت ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ کبھی بھی ان کو عذاب نہ دے جب تک آپ ان کے درمیان ہیں. رسول سے کہا جا رہا ہے اللہ ان کو کبھی بھی عذاب نہ دے جب تک کہ آپ ان کے درمیان ہیں، یعنی قریش کو عذاب نہیں دیا جائے گا اور آپ ان کے درمیان ہیں. اور پھر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اور وہ استغفار کر رہے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے. قرآن کا ایک فلسفہ ہے اس بارے میں کہ انبیاء کا اور رسولوں کا، خاص رسولوں کا مقصد کیا ہے. قومیں اصل میں انسان فطرت پر بنایا گیا، لیکن اس کی فطرت بگڑتی چلی جاتی ہے اور قومیں بگاڑ کی طرف آتی چلی جاتی ہیں. جب ان میں اتنا زیادہ بگاڑ آ جاتا ہے کہ وہ تباہی اور بربادی کے قریب پہنچ جاتی ہیں تو ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں کہ سیدھے سدھر جاؤ. ہمارا فلسفہ غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں رسول آیا قوم برباد ہوئی، پھر رسول آیا پھر قوم برباد ہوئی، پھر رسول آیا پھر قوم برباد ہوئی. اصل میں رسول کے آنے کا مقصد قوم کی بربادی نہیں، رسول کے آنے کا مقصد قوم کو بچانا ہے. وہ بربادی کی طرف وہ ویسے ہی جا رہے تھے. رسول آیا ان کو روکنے کے لیے، بچانے کے لیے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک رسول ان کے درمیان ہے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا. یہاں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، فعل کا لفظ استعمال کیا، فعل عذاب کے لیے فعل استعمال کیا. فعل عارضی ہوتا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ان کے پاس. جب تک آپ ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. لیکن بڑا پیارا فرق کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، يُعَذِّبَهُمْ نہیں ہے، اب معذبہم. اور معذب اصل میں اسم ہے، اسم میں ہمیشگی ہوتی ہے. اس طرح کہہ لیں اللہ کبھی بھی ہمیشہ ان کو عذاب نہیں دے گا. یعنی آپ تو ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایک عارضی واقعہ ہے، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ اللہ کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. وَكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کر رہے ہوں، جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. یعنی جب تک کوئی نہ کوئی استغفار کر رہا ہے اللہ عذاب نہیں دے گا. اچھا، اس میں بڑی خوبصورت حکمت کیا ہے؟ یستغفرون، جو لوگ عربی جانتے ہیں، یستغفرون فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے، یعنی اس میں ہمیشگی نہیں ہے. اگر کہا ہوتا نا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، تو شاید اشارہ ہوتا اللہ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک وہ ہمیشہ استغفار نہ کر رہے ہوں. لیکن کہا جب تک تھوڑی بہت بھی استغفار ہو رہی ہے اللہ عذاب نہیں دے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الذاریات میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے. فرشتے آتے ہیں ان کے پاس ملنے ان سے. فَقَالُوا سَلَامًا، قَالَ سَلَامٌ. فرق نظر آ رہا ہے؟ سلامن اور سلامون. فرشتے کہہ رہے ہیں سلامن، ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سلامون. کیا فرق ہے؟ اصل میں عربی میں جب آپ زبر ڈالتے ہیں نا کسی بھی اسم پہ بغیر کسی اور الفاظ کے، جیسے ہم کہیں شکرن، سنا ہے؟ شکرن، عفواً، معذرتاً، مرحباً، یہ الفاظ سنے پہلے؟ ان سب میں مشترک کیا ہے؟ ان ہمیشہ، ہے نا؟ اسی طرح یہاں پر ہے سلامن. ان سب میں اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں الحذف. حذف، کوئی چیز محذوف ہے. جب آپ کہتے ہیں نا شکرن، اصل میں یہ ہے چھوٹا اختصار ہے اشکر کا شکرن، میں آپ کا بہت زیادہ شکر کرتا ہوں. اور وہ میں آپ کا بہت زیادہ شکر کرتا ہوں وہ اشکرو کا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کہہ دیتے ہیں شکرن. ارحبو کا مرحباً، آپ ارحبو کا نہیں کہتے، بس کیا کہہ دیتے ہیں؟ مرحباً. اعتذر منك عفواً،
میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اعتذار چھوڑ دیا، بس عفواً کہہ دیا. تو یہ اختصار ہوتا ہے عربی کلام میں. اس سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی کو کہیں نا سلامن، تو وہ ہوتا ہے اسلمک سلامن. اور یہی معاملہ ہے سبحان اللہ میں. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا سبحان اللہ جو ہم کہتے ہیں تو نون پہ زبر ہے، سبحان اللہ زبر ہے نا. اس سے پہلے ہے اسبح سبحان اللہ، میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں. وہ انڈرسٹوڈ ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اوکے. اسی طرح یہاں پر ہے جب سلامن تو یہ ہے اسلم کا سلامن. ہم اور نسلم کا سلامن، ہم آپ کو سلام کہتے ہیں، ہم آپ کو سلام کہتے ہیں. اور یہ کوئی بھی عرب کان جو ہے نا پرانے زمانے کا، وہ جب یہ ان سنے گا اس کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہے. انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اسم نہیں، فعل. ان کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا سلامن، تم سوال تم سلام کر رہے ہو مجھے، میں بھی تمہیں اپنی طرف سے سلام دیتا ہوں. نہ، انہوں نے کہا سلامن. جب یہ پیش آ جائے نا تو اس سے مراد ہے کہ اس سے پیچھے کوئی فعل نہیں ہے، یہ اسمیہ ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ آزاد ہے فعل سے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے ضمانت دے رہے ہیں کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی بری نیت نہیں ہے، ہم آپ کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، ہم آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں. یہ بات کہہ رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں سلامن. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو. اپنے آپ کو نکال دیا اس میں سے. کیا مطلب ہے؟ نہ صرف میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں، میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی میں رکھے، آپ ہر حال میں سلامت رہیں. اور فعل تو فی الحال کے لیے آپ ہمیشہ سلامت رہیں، کیونکہ اسم میں ہمیشگی ہوتی ہے. تو سلامن عارضی ہے اور سلامن ہمیشہ ہے. سلامن میں فاعل ہیں، کرنے والے جو فرشتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا فرشتے کیا، میں کیا، آپ کو ہر طرف سے اور ہمیشہ سلامتی رہے. سبحان اللہ. انہوں نے بہت خوبصورت ترین جواب دیا سلام کا. اذا حییتم بتحیۃ، اگر تمہیں کوئی تحیت کرے یا کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیا کرو فردوا باحسن منہا، اس سے بہتر جواب دیا کرو. اس لیے ہمارا کلچر کیا ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بہتر جواب دیتے ہیں نا. تو یہاں چھوٹے سے اختصار سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بہتر جواب دیا، اس سے کہیں زیادہ جواب دیا اپنے الفاظ میں. سلامون قوم منکرون. اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا. عربی سمجھ نہ بھی آتی ہو، فرق نظر آ جانا چاہیے تھوڑا سا. کہاں پہ ہے فرق؟ بلد پہ ال ہے اور بلد پہ ال نہیں ہے. اس سے ترجمے میں فرق پڑے گا، تعبیر میں فرق ہو جائے گا. میں سمجھاتا ہوں. جہاں ال نہیں ہے پہلے والے میں، میرے رب اس کو ایک پر امن زمین بنا دے، ایک پر امن شہر بنا دے، اس طرح کہہ لیں. اس کو ایک پر امن شہر بنا دے. رب اجعل هذا البلد آمنا، الف لام کے ساتھ. میرے رب اس شہر کو پر امن بنا دے. پھر سے فرق بتاتا ہوں. پہلا کیا کہا تھا میں نے؟ اس کو ایک پر امن شہر بنا دے. دوسری میں کیا ہے؟ اس شہر کو پر امن بنا دے. زمین آسمان کا فرق. پہلی دعا ہے جب صحرا تھا مکہ، کوئی شہر نہیں تھا، ریت تھی، پتھر تھا. اس پتھر اور ریت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اس کو ایک پر امن شہر بنا دیں. نہ صرف اس کو ایک شہر بنائیں، اس شہر کو پر امن بھی بنا دیں. کئی سال بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو شہر تھا، جب آتے ہیں تو شہر تھا، آبادی تھی. اب کہتے ہیں اس شہر کو پر امن بنا دیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس چھوٹی سی الف لام سے پتہ چل گیا کون سی دعا کب ہوئی تھی. ایک دعا ہوئی تھی مکے کی پوری آبادی پھیلنے سے پہلے، اور دوسری دعا ہوئی ہے
اس کے بعد رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم. جب آبادی پھیلنے لگی، بڑھنے لگی، تو اس کے بعد دوسری دعا ہوئی ہے. اچھا، دوسری بات یہاں پر دعا میں فرق کیا ہوا؟ پہلی دفعہ کہتے ہیں وارزق اہلہ من الثمرات، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیں اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل کھلائیں. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھل کھلائے. وہ بھی ایک الگ سیشن بن جائے گا، لیکن مختصر سی میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی نا، تو اصل میں اس سے پہلے بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو تمام انسانیت کا امام بنا رہا ہوں، انی جاعلک للناس اماما. تمام انسانیت کے امام آپ بن گئے. ان کو فکر ہوئی، وہ فوراً کہتے ہیں ومن ذریتی، میری اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کا کیا ہوگا، میری آنے والی نسلوں کے بارے میں تو امام بن گیا، میری خیر ہے، باقیوں کا کیا ہوگا. ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں نہیں، باقی سب کی ضمانت نہیں دے رہا میں. لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے بارے میں میرا وعدہ نہیں ظالموں تک میرا وعدہ اور میری گارنٹی نہیں پہنچتی. یعنی جواب ان کو نہیں میں کیا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں ہمت نہیں ہارے، پھر پوچھا، جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، پھر پوچھا اس کو ایک پرامن شہر بنا دیں، اور کس کے لیے؟ جو اللہ پر اور اس کی آخرت آخری دن پر ایمان رکھتا ہو. یعنی اشارے میں کہہ دیا یا اللہ میرے جو بچے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کی نسل اگر منقطع بھی ہو جائے تو خیر ہے. کھانا کھلانا ایمان والوں کو، امن میں رکھنا ایمان والوں کو. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، اللہ نے جواب دیا نہیں، جو کفر کرے گا اس کو بھی میں مزے کراؤں گا. ثم اضطرہ الی عذابنا، پھر میں اس کو گھسیٹ کے لے جاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر. 2 دفعہ کوشش کی ابراہیم. پہلے کوشش کی پوری اولاد شامل ہو جائے، اللہ نے کہا نہیں، ظالموں کو نہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے. پھر تو دوبارہ اشارے میں کوشش کی بس اہل ایمان کو کھلاتے پلاتے اور ان کو حفاظت میں رکھیں. اللہ نے کہا نہیں، کافروں کو بھی میں کھلاؤں گا. اب دوبارہ پھر بھی ہمت نہیں آ رہے. پھر کہتے ہیں ربنا تقبل منا. جب اسماعیل کے ساتھ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو کہتے ہیں کم از کم ہم دونوں میں سے تو قبول کر لیں. پوری اولاد نہیں تو کم از کم میرے ساتھ جو ابھی اولاد ہے اس کی تو ضمانت دے دیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو تو اپنے لیے مسلمان رکھ میرے رب. ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہمارے آنے والی نسلوں میں سے کم از کم ایک امت مسلمہ تو رہنے دے. کم از کم ساروں کی تو ضمانت نہیں ہے نا، تو اب نیگوشیشن ہو رہی ہے. ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا. اچھا، اب ایک امت مسلمان رہے، اس کی ضمانت کیا ہوگی؟ ایک رسول تو بھیج دیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ انہی آیات میں ان میں سے ایک رسول بھیج دیں جو آپ کی آیات سنائے گا ان کو. یہ کس کے لیے دعا تھی؟ رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے بھی ہیں، اسحاق خود نبی. اسحاق کے بیٹے یعقوب، وہ بھی نبی. یعقوب کے بیٹے یوسف، وہ بھی نبی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلما ہلک نبی خلف نبی، جب بھی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی مرا دوسرے نے اس کی جگہ لے لی. ہر جنریشن میں اسحاق کی اولاد میں نبی 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 عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے مسلسل. قفینا علی آثارہم، ان کی تو ایک کے بعد دوسرا جیسے زنجیر کے لنک ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کے انبیاء آتے رہے مسلسل مسلسل مسلسل. دوسری طرف ان کی اولاد ہے اسماعیل، بڑی اولاد ان کی اسماعیل ہے. ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے ایک رسول بھیج دے، رسولا منہم. دوسری طرف تو اللہ نے خود ہی سے دیا. اس اولاد کے لیے ایک رسول کی دعا مانگی، اور 4 سے زیادہ ہزار، ہمیں نہیں پتا کتنے ہزار سال، 5000 سال، 10,000 سال، ہمیں نہیں معلوم کتنے ہزار سال بعد اللہ نے وہ دعا قبول کی اور کس کو بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یا رب. یہ بات قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ ہمارے رسول اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے. اصل میں ہمارے رسول کو سمجھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سیرت کو سمجھنے کے لیے سیرت ابراہیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کے مشن کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کا ایک آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے.
اس کی میں آپ کو ابھی تھوڑی سی مثال دوں گا، چھوٹی سی. اسلام میں کتنے بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5. آپ کو پانچوں کی 5 معلوم ہونی چاہیے. پہلی کیا ہے؟ شہادت، یعنی خدا ایک ہی ہے. خدا ایک ہی ہے، وہ تو تمام انبیاء نے کہا تھا، لیکن اصلاً جس کے واقعے میں خدا کی وحدانیت ظاہر ہوتی ہے تمام قصوں سے زیادہ، وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ایک خدا کی عبادت کے لیے جس نے گھر تعمیر کیا وہ کون ہے؟ ابراہیم. تو لا الہ الا اللہ سے ابراہیم کا تعلق تو واضحاً وضوح الشمس، جتنا واضح سورج ہے اتنا واضح یہ تعلق ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ نماز ہے نا. دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ہم جو نماز قائم کرتے ہیں وہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہی کا ہی ایک مظہر ہے. یہ ہو گئی دوسری چیز. تیسری چیز صوم. ٹھیک ہے، صوم. اچھا، صوم کیا ہے قرآن کے مطابق؟ صوم روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے قرآن کے آنے کا جشن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی کیوں چنے گئے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے دعا کی تھی. رمضان کا مہینہ ابراہیم کی دعا کے قبول ہونے کا جشن ہے. شہر رمضان، انہوں نے دعا کی تھی نا کہ یہ نبی بھیجا جائے جو آیات پڑھے گا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. میرے رب ایسا نبی بھیجنا جو آپ کی آیات پڑھے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو پاک کرے، ان کو حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے. کس کی دعا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام. اور وہ دعا کب قبول ہوئی؟ جب قرآن نازل ہوا. تو جب ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں تو ہم اس دعا کے قبول ہونے کو منا رہے ہیں. یہ ہو گئے تین ستون. چوتھا ستون کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ. اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ کے بارے میں الفاظ آتے ہیں قرآن میں، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وہ حکم انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ اسماعیل نے ابراہیم علیہ السلام سے، اور ہم اس کی تعمیل کا زکوٰۃ بھی ان کی طرف منسوب. آخری سب سے مشکل ہے شاید، یا سب سے آسان ہے. کسی کو اگر حج اور ابراہیم کا تعلق سمجھنا ہے تو پھر تو آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. 5 کے 5 سیدھے واپس جا رہے ہیں کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. قرآن کے مقاصد میں سے، اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. جو مشن ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا اس کی تکمیل کے لیے ہمارے نبی کو بھیجا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز ابھی ذہن میں آئی ہے، کورس میں تو نہیں ہے لیکن ذہن میں آئی ہے تو میں شیئر کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ. سچا واقعہ ہے. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ. میرا ایک بہت قریبی دوست ہے، مینچسٹر میں رہتا ہے، حماد، فہیم حماد. وہ ماشاء اللہ ویری کوالیفائڈ ہے، لائر بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، ازہر سے شریعہ پڑھا ہوا ہے، حدیث میں اجازات ہیں اس کی، اور قرآن پہ ہم بہت آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ میری ایک فلائٹ تھی، اس کے ساتھ میں ہنسی مذاق بہت کرتا ہوں. تو میرے ساتھ اس کی فلائٹ تھی. میری عادت ہے میں فلائٹ میں سو جاتا ہوں. تو میں سو گیا، پھر میں ایک دم سے اٹھا. میں نے اس سے کہا تینوں خواب ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. تو کہتا کیا ہو گیا تجھے؟ میں نے کہا مجھے خواب میں نظر آیا تھا. قرآن میں 3 خواب کا ذکر ہے رسولوں کے، اور تینوں کا تعلق ہے. وہ کون سے 3 خواب ہیں؟ ایک ابراہیم کا خواب ہے، اولاد کو ذبح کر رہے ہیں، وہ ایک خواب ہو گیا. دوسرا خواب کون سا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، میں نے 11 ستارے دیکھے، وہ خواب ہے نا. تیسرا خواب نہیں، رسولوں کے خواب کی بات ہو رہی ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین. اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا وہ سچ دکھایا. کیا خواب تھا؟ حج کریں گے، مسجد الحرام میں داخل ہوں گے پرامن. اچھا، پہلا خواب کیا تھا؟
ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں. جب رسول نے حج کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ جانور ذبح کیا نا. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. وہ خواب جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا، اس کا اصل مقصد تھا وہ قربانی جو اب حج پہ ہونی تھی رسول کے خواب کے بعد. ان دونوں خوابوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک بالکل جیسے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک خواب رہ گیا، اس کا تعلق لگتا ہے نہیں ہے. وہ کون سا خواب ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا؟ اپنے بھائی ان کے وہ آخری کار آ کر ان کے سامنے عاجز ہو جائیں گے. ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، لیکن آخر میں وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے اور عاجز ہو جائیں گے. اور پھر جب وہ عاجز ہوں گے تو پھر ابراہیم اور یوسف علیہ السلام ان سے کہیں گے لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی نقصان نہیں آئے گا. لا تثریب علیکم اليوم. اب فتح مکہ کا مطالعہ کریں. جب رسول کا خواب پورا ہوا نا کہ مکے میں داخل ہوں گے، وہ فتح مکہ ہی ہے نا. اور اس خواب کا پورا ہونا اصل میں ابراہیم کے خواب کا پورا ہونا بھی ہے علیہ السلام. وہ تو میں نے سمجھا دیا. اچھا، جب وہ فتح کیا ہے مکہ تو قریش جو ہے جنہوں نے مظالم کیے تھے رسول کے ساتھ، زیادتیاں کی تھیں، وہ بھی وہاں پر ہیں. ان کو سب کو جمع کر کے کہتے ہیں آج میں تم سے وہ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائی سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی نقصان نہیں ہے. سبحان اللہ. تینوں خواب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، پروئے ہوئے ہیں ایک ساتھ. پھر اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں ہیں. ایک نسل آ رہی ہے اسماعیل سے، دوسری آ رہی ہے اسحاق سے. اسماعیل سے متعلق خواب ہے ذبح والا، اسحاق کی نسل میں خواب ہے بھائیوں والا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نسلوں کی تکمیل ہے اصل میں، کیونکہ جو بنی اسرائیل کو دیا گیا اس کی تکمیل بھی ہمارے رسول ہیں. ان کے آخری رسول آئے عیسیٰ، اور عیسیٰ جانے سے پہلے کہہ گئے احمد آ رہے ہیں. اور اس طرف تھے اسماعیل جن کی زبان سے دعا نکلوائی کہ ایک رسول بھیج دیں. تو ان دونوں کی تکمیل اور دونوں کے خواب مل کر آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ کر جڑتے ہیں. آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، سورۃ الفتح کے آخر میں. خیر that was a side note. اچھا، تقدیم اور تاخیر یہ بھی بڑی عجیب قرآن کے عجائب میں سے ہے. تقدیم اور تاخیر میں پہلے سمجھاتا ہوں تقدیم اور تاخیر ہوتی کیا چیز ہے، کون سی چیز پہلے کون سی چیز بعد میں. ٹھیک ہے، کون سی چیز پہلے کون سی چیز بعد میں. جیسے میں کہوں سورج اور چاند، میں نے سورج پہلے کہا چاند بعد میں کہا. اگر میں چاند اور سورج، چاند پہلے سورج بعد میں. یہ ہے تقدیم اور تاخیر. کچھ دفعہ ہوتی ہے تقدیم تاخیر الفاظ کے معاملے میں، کبھی کبھی جملے کے حصوں کے معاملے میں ہوتی ہے. وہ اردو میں مجھے سمجھانا مشکل ہوگا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا. اگر میں کہوں میں نے کھانا کھایا، میں نے کھانا کھایا، اس ترتیب میں آپ کچھ تبدیلیاں بھی لا سکتے ہو. کیسے کہہ سکتے ہو؟ کھانا میں نے کھایا، میں نے کھایا کھانا. اب ادھر ادل بدل کر سکتے ہو. بات تقریباً ایک ہی ہے، یا تو بالکل ہی ایک ہی ہے، کچھ ذرا عجیب لگے گی، کچھ صحیح نارمل لگے گی، لیکن آپ بات مختلف انداز سے اردو میں کر سکتے ہو. جملے کے جو مختلف اجزاء ہیں اس کو آپ عدل بدل کر سکتے ہو، ترتیب میں تبدیلی لا سکتے ہو. ایسا ہی ہے نا. عربی میں کیا ہے کہ جب آپ تبدیلی لاتے ہو نا ترتیب کے اندر، تو اس میں معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، معنی میں فرق آ جاتا ہے. تو اس کی اب کچھ مثالیں ہم دیکھیں گے کہ ترتیب ایک تو ہے نارمل ترتیب، جیسی ہونی چاہیے، جیسی توقع ہے. اس سے ہٹا کر اگر کرو گے نا تو اس میں خاص معنی کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کی ایک مثال ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ آسانی سے ہم شروع کر رہے ہیں. اصل میں ہے نعبد کا و نستعین کا. تو وہ جو کا ہے اس کو پہلے لے آئے تو وہ اکیلے سے کھڑا ہو نہیں سکتا، اس کے لیے ایا لگانا پڑتا ہے. ایا کا اصل میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرسی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو کسی نہ کسی پہ ٹیک لگا کے کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو اس کے لیے عربی میں کیا چیز کی ایجاد ہے؟ ایا. تو ایا کا ترجمہ کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک کرسی ہے کا کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصل میں یہ نہیں تھا. اصل میں عام اسلوب کیا ہے عربی کا؟ نعبد کا و نستعین کا. تو پہلے لانے سے کیا ہوا؟ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اس میں صرف کا اضافہ ہو گیا، صرف اور صرف تیری مدد مانگتے ہیں.
اب اس بات کو یاد رکھنا. اگلی مثال دیکھتے ہیں. بل اللہ فاعبد. یہاں پر اصل میں تھا فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہونا. لیکن یہاں پر اللہ کا لفظ پہلے لے آئے، اللہ کا لفظ پہلے لے آئے. اگر پہلے لے آؤ توقع سے تو کیا معنی میں کیا اضافہ ہوتا ہے؟ صرف کا اضافہ. اور بھی ہوتے ہیں لیکن ان مثالوں میں صرف کا اضافہ ہے، یعنی عبادت کرنا صرف اللہ کی. اگر کہوں نا فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا. اگر کہوں فاللہ بل اللہ فاعبد، بس پھر صرف اللہ کی عبادت کرنا. اچھا، دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ. میں نے کیا کہا؟ شکر گزاروں میں سے ہونا. اگر کہا ہوتا نا من الشاکرین کن، اگر میں بدل دوں تو معنی پتہ کیا ہوتا؟ صرف شکر کرنے والوں میں سے ہونا. اب یہ ایک دفعہ نارمل، آخری والے حصے میں نارمل ترتیب ہے، پہلے والے حصے میں ایب نارمل ترتیب ہے. نظر آ رہا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے نا، لیکن شکر صرف اللہ کا نہیں ہوتا. شکر والدین کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ شکر استاد کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ شکر کسی بھی احسان مند کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ من لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے لوگوں کا شکر نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا. تو اگر کہا ہوتا کہ صرف شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ یا صرف اللہ کا شکر کرنا تو بات غلط ہوتی. تو یہاں ایک دفعہ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین. کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اہل ایمان والوں، جو پاک اور اچھی چیزیں تمہیں رزق میں دی گئی ہیں ان میں سے کھایا کرو. اور پھر کہتے ہیں واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو. ان کنتم ایاہ فاعبدون. اصل ترتیب ہوتی ان کنتم تعبدونہ، ان کنتم تعبدونہ، لیکن ہو کو پیچھے لے آئے ان کنتم ایاہ تعبدون. تو یہاں کہا ہے اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. تو شکر میں صرف نہیں لائے اور عبادت میں صرف لے آئے. وہی بات جو میں پہلے بتا رہا تھا. کیوں؟ اور پچھلی بات رہ گئی. اگر کہا ہوتا من الشاکرین کن، صرف شکر گزار بننے والوں میں سے بنو، تو ہمیں تو سوچنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے، تدبر کرنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے، عدل کرنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے، علم سیکھنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے، سچ بولنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے. صرف شکر کرنے والوں میں سے تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر صرف کا لفظ وہاں آ جاتا تو باقی سارے اوصاف کی نفی ہو جاتی. تو یہاں پر بھی شکر کرو اللہ کا، لیکن صرف اللہ کا نہیں، لیکن عبادت کرو صرف اللہ کی. اسی طرح یہ میرا فیوریٹ ہے، آمنا بہ قل هو الرحمن، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور صرف اس پر توکل کیا. اگر کہا ہوتا نا آمنا بہ وتوکلنا علیہ، آمنا بہ وتوکلنا علیہ، تو ترتیب ایک ہی جیسی ہوتی، اس پر ایمان لائے، اس پہ توکل کیا. لیکن ایمان پہ صرف نہیں لگایا اور توکل پہ صرف لگا دیا. ایمان پہ صرف نہ لگانے کا کیا فائدہ؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اس کی قدر پر ایمان لانا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، یوم الآخر پر ایمان لانا ہے، جنت پر ایمان لانا ہے، نار پر بہت سارے ایمان ہیں. ایمان صرف اللہ پہ تھوڑی ہے. اگر کہا ہوتا بِهِ آمنا، ہم صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بات تو غلط ہو جاتی. لیکن دوسری طرف توکل کی بات، توکل کس پہ کرنا ہے؟ صرف اللہ پہ. آمنا بِهِ وعلیہ توکلنا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے باقی ایمانیات کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن توکل ایسی چیز ہے اس کا دروازہ کھلتا اور بند ہوتا ہی صرف اللہ تعالیٰ پر ہے. وعلیہ توکلنا. سبحان اللہ. اب اور طرح کی ترتیب یہ زیادہ آسان ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو بنایا ہی نہیں سوائے اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. سورۃ الذاریات. کس کا ذکر پہلے ہے؟ خلق کس سے پہلے کیا گیا تھا؟
خلق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو جو پہلے بنایا گیا اس کا لفظ پہلے استعمال ہوگا. اسی طرح کہا والجان خلقناہ من قبل، جنات کو پہلے ہی ہم نے خلق کیا تھا، یہ اس کی تفسیر ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو سینہ نوم دو الفاظ ہے. سینہ ہوتا ہے نیند اور نوم ہوتا ہے سونا. نہ اس کو نیند پکڑتی ہے نہ اس کو سونا پکڑتا ہے. ترتیب منطقی ہے کیونکہ پہلے آتی ہے کیا؟ نیند، پھر آتا ہے سونا. تأخذہ سنۃ ولا نوم هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، اس نے رات بنائی پھر دن بنایا اور سورج بنایا اور چاند بنایا. ان میں عجیب ترتیب ہے. ایک تو عکسی ترتیب، جس کو عکسی ترتیب کہتے ہیں. پہلا لفظ ہے رات، آخری لفظ ہے چاند، تو پہلے اور آخری کا تعلق بن گیا. اور دوسرا لفظ ہے دن اور تیسرا لفظ ہے سورج، تو ان کا تعلق بن گیا، ایک مرر بن گیا، عکسی ترتیب. ایک اور بات اس میں سمجھ لیں، اصل کیا ہے، رات یا دن؟ اصل رات ہے. دن اور رات کے درمیان اصل رات ہے، اور سورج اور چاند کے درمیان اصل سورج ہے، کیونکہ چاند کی روشنی صرف سورج پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو دونوں میں اصل کو پہلے لایا گیا، اللیل والنہار والشمس والقمر. اسی طرح ظلمات والنور. اچھا سورۃ سبا آیت نمبر 2، سورۃ سبا آیت نمبر 2 34:2 يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. یہ آخری مثال ہوگی آج کی، باقی کل کریں گے. یہ مثال ذرا غور سے سن دینا. وہ جانتا ہے، جو یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض جو زمین میں گھس جاتا ہے، وما یخرج منہا وہ جو زمین سے نکلتا ہے. ابھی یہ باتیں نوٹ کرنی ہے، آپ نے یاد میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا جانتا ہے؟ جو زمین میں جاتا ہے اور زمین سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے گرتا ہے اور جو آسمان کی طرف اوپر اٹھتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف اوپر اٹھتا ہے. پہلی بات کیا تھی؟ زمین کے اندر، زمین سے باہر، پھر آسمان سے نیچے اور آسمان کی طرف. پھر کہتے ہیں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحیم ہے، غفور ہے. یہ دونوں الفاظ آپ جانتے ہو. اس میں کچھ منفرد لگا آپ کو؟ قرآن کبھی پڑھا ہو تو کچھ بات منفرد لگے گی اس آیت میں. کیا ہے؟ 70 مرتبہ کیا کہے گا میرا رب؟ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، وکان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ هو الغفور الرحیم، انہ غفور الرحیم. غفور رحیم، غفور رحیم. وربک الغفور ذو الرحمت. ہمیشہ مغفرت پہلے، رحمت بعد میں. مغفرت پہلے، رحمت بعد میں. اس اکیلی آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ رحمت پہلے، مغفرت بعد میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں، اس کی لاجک کیا ہے کہ مغفرت پہلے اور رحمت بعد میں. اصل میں ان جلب المفسدہ مقدم علی جلب المصلحہ، ان درء المفسدہ مقدم علی جلب المفسدہ. آپ گندے گلاس میں پانی نہیں پی سکتے، پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے صاف کرنا پڑتا ہے. انسان رحمت اس طرح سمجھے، رحمت جنت ہے. جنت میں جانے سے پہلے صفائی ہونی ہے. صفائی کیسے ہوگی؟ مغفرت. تو جہاں انسان کا ذکر آتا ہے نا، انسان کا ذکر، تو ان آیات میں انسان کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مغفرت کرتا ہے اور پھر رحمت دیتا ہے. کیونکہ رحمت کا راستہ مغفرت سے شروع ہوتا ہے. تو پہلے شروع کی بات، پھر آخر کی بات. یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے. اب واپس اس آیت کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. انسان کا ذکر تھا. وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان سے اوپر جاتا ہے، آسمان کی طرف اوپر جاتا ہے. انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ کے علم کے بارے میں. اچھا، اللہ کے علم کے بارے میں عجیب بات دیکھیں. جہاں اللہ اپنے علم کا ذکر کرتا ہے نا، کچھ مقامات پر علم کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑتا ہے. جیسے الرحمن
علم القرآن آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. رحمت علم، رحمت علم، رحمت علم. یہ آیت شروع ہوئی ہے رحمت سے اور علم سے. یا علم، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، جو زمین میں جاتا ہے، جو باہر نکلتا ہے. یہاں علم کا ذکر مقدم ہے تو آخر میں رحمت کا ذکر مقدم ہے. وہ الرحیم الغفور. لیکن یہاں کچھ اور بھی ہو رہا ہے. انسان کا ذکر براہ راست نہیں ہے لیکن ہے بھی. ٹھیک ہے، بیج زمین میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ نکلتا ہے. کیا انسان بھی زمین میں جاتا ہے؟ انسان بھی جاتا ہے. کیا انسان بھی زمین سے نکلے گا؟ ذرا سوچنا. جب انسان زمین میں جاتا ہے نا، اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس دن وہ نکلے گا نا، تو نہیں، اس دن اس کو مغفرت کی ضرورت ہوگی. الرحیم الغفور، الرحیم الغفور. دیکھیں، رحمت کا لفظ رحم سے نکلا ہے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، اور ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اب انسان دوسرے رحم میں جا رہا ہے. زمین بھی ایک رحم ہے نا، اب وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو رہا ہے. اصل میں اہل ایمان کے لیے وہ بھی ایک رحمت ہے. وہ الرحیم الغفور. دوسری بات کہی تھی، جو آسمان سے اترتا ہے. آسمان سے کیا اترتا ہے؟ پانی بھی اترتا ہے، رزق بھی اترتا ہے، وحی بھی اترتی ہے، یہی چیزیں، فرشتے بھی اترتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ رحمت ہے. اچھا، اوپر کیا جاتا ہے؟ ہمارے اعمال. ہمارے اعمال کس چیز کی ضرورت میں ہیں؟ کس چیز کے محتاج ہیں؟ مغفرت کے. وَهُوَ الرحیم الغفور. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی آیت کے اندر یہ ترتیب کے بدلنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، کیا نازک بات کہی جا رہی ہوتی ہے، کیسے کلام جڑتا ہے ایک دوسرے سے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ اس سے فوراً، یہ دوسری آیت تھی سورہ سبا کی، جو تیسری آیت ہے نا، اس سے فوراً اگلی والی آیت، اس میں انسانوں کا ذکر ہوگا. اب دیکھنا، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر تھا اور اگلی آیت میں انسان کا ذکر ہے. تو یہ آیت شروع، اس سے قریب ترین لفظ ہے رحمت کا، الرحیم. اور غفور کا لفظ قریب ترین ہے آگے والے مضمون سے، جو انسانوں کے بارے میں انسان کو مغفرت کی زیادہ ضرورت ہے. سبحان اللہ. وَهُوَ الرحیم الغفور. یہ بھی کہتے ہیں کہ عذاب بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے. جی، لیکن عذاب ہمیشہ نازل نہیں ہوتا. اچھا سوال پوچھا آپ نے. عذاب بھی تو آسمان سے نازل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ انسانیت کی تاریخ دیکھیں اور ابھی بھی دیکھیں، آسمان سے روز کیا آ رہا ہے؟ عذاب کب آتا ہے؟ کبھی کبھار، کبھی کبھار. تو اصلاً کیا چیز، اصل کی طرف جانا چاہیے ہمیشہ. اصل میں کیا آ رہا ہے آسمان کی طرف سے؟ اصل میں اللہ کی طرف سے رحمت، رزق، مغفرت، قدر، یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور پھر کبھی کبھی رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے. یہ آپ نے ذکر کر دیا تو میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جانے سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جب تباہ کیا نا، تو اس طرح ہے کہ اللہ تو ویسے الرحمن ہے، لیکن جب قومیں اس حد تک آ گئیں کہ انہوں نے انبیاء کی، رسولوں کی توہین کی، ان کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ کے معجزوں کا انکار کیا، ان میں کوئی خیر کا کوئی ذرہ بھی نہیں رہا، تو اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ رحمت کا دروازہ عارضی طور پہ بند کرے گا اور عذاب کا دروازہ کھول دے گا. عذاب کا اس نے دروازہ کھولا تھوڑی دیر کے لیے، وہ قوم برباد ہوئی. عذاب کا دروازہ دوبارہ کیا ہوا؟ بند ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ دروازہ عارضی طور پر قوموں کی تاریخ میں کھلتا رہا. جب بھی کھلا وہ قوم ختم، پھر کھلا وہ قوم ختم، پھر کھلا وہ قوم ختم. آخری رسول کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اللہ کی سنت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا، مکے کے دور میں قریش جو کافر تھے، جو دشمن تھے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بار بار کہا جا رہا تھا میں تمہیں ایسے دھماکے سے ڈرا رہا ہوں جیسا کہ عاد اور ثمود پہ آیا تھا. تمہیں میں فرعون کی مثال سے ڈرا رہا ہوں، نوح کی مثال سے ڈر رہا ہوں. ایسی بات ہے نا. یعنی قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ تم لوگوں میں اور ان قوموں میں کوئی فرق نہیں ہے.
تو اگر فرق نہیں ہے تو جب عذاب کا ٹائم آئے گا تو ان کے ساتھ بھی کیا ہونا چاہیے؟ وہی چیزیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ کی سنت ہے کہ جو قوم رسول کی مخالفت کرتی ہے، رسول کے خلاف اقدام کرتی ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو تو اس دنیا میں سزا ملنی ہی ملنی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ نازل کی. سورۃ التوبہ قرآن کی واحد سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آنا شروع ہوا تھا نا تو رحمت کا دروازہ بند کیا گیا تھا. سیرت میں رحمت کا دروازہ بند کرنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جرم کیے ہیں، ان کا دروازہ بند کرنے کے لیے کون سی صورت آئی؟ سورۃ التوبہ. لیکن ایک عظیم فرق کے ساتھ جب سیلاب آ جاتا اور سیلاب کا پانی یہاں تک پہنچ جاتا ناک تک، تب اللہ کے عذاب کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اب سمجھ میں آ گئی، آئندہ سیدھے ہو جانا، اور پھر پانی دوبارہ نیچے چلا جاتا ہے. ایسا ہوتا تھا نہ. آسمان سے جب آگ برستی تھی یا زلزلہ آتا تھا، آدھی بستی برباد ہو گئی، باقی آدھی سے کہا اب سمجھ میں آئی ہے. ایسا ہوتا تھا. ایک دفعہ عذاب آ جائے تو کیا رکتا ہے؟ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، ان پر پورا اچانک آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں کہتے ہیں یہ واحد صورت ہے جہاں لڑنے کو، قتال کو عذاب کہا گیا ہے. ورنہ جہاد جو ہے نا، لڑنا، یہ ایک عبادت ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ عدل ہے، قسط ہے. لیکن سورۃ التوبہ میں جو قتل کرنے کو کہا ہے نا، مشرکوں کو کہا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، انہیں مارو، اللہ ان کو سزا دے رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے. یعنی جو پرانے قصوں میں جو سیلاب کے ذریعے سے سزا ہوتی تھی، جو طوفان کے ذریعے سے سزا ہوتی تھی، اب مکے میں وہ سزا صحابی کی تلوار کے ذریعے سے آ رہی ہے. اور اس کے مستحق کون ہیں؟ جنہوں نے رسول کے خلاف اس کے ہوتے ہوئے سازش کی، جیسے نوح علیہ السلام کے دور کے کفار، فرعون اور کافرون جن کا ذکر ہے قرآن میں. اچھا اب تلوار یہاں تک پہنچ گئی، جب سزا یہاں تک آ جائے تو رکتی ہے پہلے؟ کبھی رکی ہے پہلے؟ نہیں. یہاں کیا کہتے ہیں؟ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اچھا جاؤ زمین میں 4 مہینے اور گھوم لو پھر لو، جاؤ 4 مہینے کی چھٹی ہے تمہیں. عذاب آ گیا ہے. عذاب پہ پاز کا بٹن دبا کے قریش سے کہا جاؤ سوچ لو، 4 مہینے کے بعد اگر لڑنا ہے تو واپس آ جاؤ لڑنے. یہ جان لو اللہ کو تم اب عاجز نہیں کرو گے. اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اب یہ نہیں ہونے والا. اگر 4 مہینے میں تم نے کہیں بھاگ کے کہیں نکل جانا ہے، نکل جاؤ. اگر 4 مہینے کے دوران سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرنا ہے تمہاری مرضی ہے، اور لڑنا ہے تو تمہاری مرضی ہے. لیکن مجرم تم ہو، سزا تمہیں ملنی ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو. لیکن تمہیں فورس نہیں کیا جا رہا کہ تم فوراً اسلام قبول کرو، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ابھی لڑو. 4 مہینے کی مہلت کبھی ہوا ہے تاریخ میں؟ کبھی بھی نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد کچھ مشرک ایسے تھے جن کو قرآن کبھی سننے کو نہیں ملا. وہ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی لوگ جو ہیں وہ باہر سیاست میں نظر رکھتے ہیں اور ان کو باہر کی خبر ہوتی ہے، اور کچھ لوگ گھر بیٹھے پلے اسٹیشن کھیل رہے ہوتے ہیں سارا دن، ان کو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے باہر. ایک بندہ ہے وہ باہر نکلا، مکہ جو ہے وہ اسلام نافذ ہو گیا ہے، سارے بت ٹوٹ چکے ہیں. کہتے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ کدھر تھے تم یار؟ وہ یار میں نے نئی گیم خریدی تھی وہ. تو اب تو دیکھو، اب 4 مہینے 4 مہینے کس بات کے بھائی؟ اور یار تجھے پتہ ہی نہیں ہے. مجھے تو نہیں پتا، میں جا کے اتھارٹی سے بات کرتا ہوں. اتھارٹیز اس وقت کون ہو گئے تھے؟ صحابہ کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اگر مشرکوں میں سے کوئی آتا ہے آپ کے پاس آپ کی پناہ لینے، تو اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام نہ سن لے، اور کلام سننے کے بعد اس کو کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں وہ اپنے آپ کو حفاظت میں محسوس کرے، تاکہ اس پہ کوئی پریشر نہ ہو. اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا.
اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو ان پہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ کہ یہ ڈر میں نہ ہو، یہ خود ہی سوچ کر اسلام لائیں، اگر لانا چاہیں تو سننے دو کلام کو اور ان کو کہیں اچھی سیف جگہ پر پہنچا دو۔ عذاب والی صورت میں بھی عجیب رحمتیں ہیں جو کبھی کسی اور نبی کو دی گئی کہ نہیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، خالص ہمارے نبی کو دی گئی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب عجیب معجزہ دیکھیں قرآن کا، جس صورت میں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر نہیں کیا براہ راست، بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی بلکہ برات سے شروع ہوتی ہے۔ برات کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ، کوئی افیلیشن نہیں ہے۔ اس صورت کی انتہا آخر پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، رسول کی رحمت کا ذکر ہے۔ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شروعات نہیں کی، وہاں انتہا میں کس کی رحمت کا ذکر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص رحمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو یہ استثناء دی گئی ہے۔ میرے نزدیک قرآن فہمی میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ سورۃ التوبہ کو عذاب کی صورت سمجھے بغیر سورۃ التوبہ کا سمجھا گیا یہ ہے صورت جس کی اینک پہن کے ہم باقی دنیا کو سمجھیں گے۔ سورۃ التوبہ میں خاص مجرموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جنہوں نے رسول کے خلاف اقدام کیا ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بات شروع ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا عذاب بھی تو آتا ہے۔ پتہ ہے سورۃ التوبہ کس چیز کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کا دروازہ بند کرتے ہیں اور عذاب کا دروازہ کھولتے ہیں کبھی کبھار نا، وہ آخری دفعہ پتہ ہے کب ہوا تھا؟ سورۃ التوبہ میں۔ اور اس کے بعد سے عذاب کا دروازہ انسانیت کے لیے بند کر دیا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سورۃ التوبہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمتوں کی علامت ہے، بہت بڑی رحمتوں کی، کہ اب کے بعد سے جیسے کوئی رسول نہیں آنا، اسی طرح کسی قوم کی ہلاکت کے لیے عذاب بھی نہیں آنا۔ یہی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمارے نبی کو دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس پر انشاءاللہ آج اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔